اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال في آية أخرى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلوات. آج کی مجلس ہمارے 9 مجالس کے سلسلے کی آخری مجلس ہے. سلسلے کا عنوان اللہ سے جڑنے کے فوائد، بینیفٹس آف الائننگ ود گاڈ. اور جو 2 آیتیں میں نے جن کی تلاوت کا شرف ابھی حاصل کیا، وہ میں نے سرنامہ کلام کے لیے منتخب کیا. پہلی آیت اطاعت رسول، اطاعت اللہ کے ساتھ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کے نتیجے میں ہم جیسے عام انسانوں کو نبیین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ قیامت کے دن محشور کرنے کا اللہ کا وعدہ. یہ اللہ کا وعدہ ہم کو اس آیت میں ملتا ہے. یہ 69 آیت ہے. 59 آیت میں ہم کو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سورہ نساء کی یہ دونوں آیتیں. اور اس کے بعد والی جو آیت میں نے انتخاب کی تھی، ان صلاتی و نسکی، اے رسول کہہ دو، اے رسول کہہ دو، یہ میری نماز، میری تمام دوسری عبادتیں، میری زندگی اور میری موت، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. رسول کو کہا جا رہا ہے، رسول کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری تمام نمازیں، روزے، جتنی عبادتیں ہیں، نماز کو بشمول، اور میری زندگی اور میری موت، یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو یہ 2 آیتوں کے مجموعے کو اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ایک طریقے سے انسان کا اطاعت کرنا اللہ اور رسول کا، اور دوسرے اپنی نماز کو، اپنے وجود کو، اپنی زندگی کو، اپنی تمام عبادتوں کو اللہ سے جوڑ دینا، اسی کو بنیاد بنا کے میں نے شروع کیا تھا کہ ہم اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہیں، اور اللہ اپنے علم کے ذریعے سے ہم کو آگے لے آتا ہے. تو خلقت ہماری جو ہوئی وہ ایسی خلقت ہوئی کہ ہمارے میں روح خدا دی گئی ہم کو، اور وہ رحمت کو اللہ نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہہ کر پہچنوایا کہ دیکھو یہ جو تم کو میں نے اپنی روح دی ہے، یہ تم کو بالکل ہی الگ کر دیتی ہے، ممتاز کر دیتی ہے. دنیا کی سائز کا اگر ہم آج اندازہ لگائیں، دنیا کی سائز کا اگر ہم آج اندازہ لگائیں تو سورج ہمارا 1.3 ملین ٹائمز ہمارے دنیا کی سائز کا ہے. 1.3 ملین کی سائز کا سورج ہماری دنیا کا ہے. اور سب سے بڑا جو سٹار ہم آئیڈینٹیفائی کرے ہیں وہ 10 بلین ٹائم سورج کی سائز کا ہے. جس کو انسان آئیڈینٹیفائی کر چکا ہے، اس کی سائز سورج کی سائز سے، سن کی سائز سے 10 بلین ٹائمز بڑی ہے. اور ایسے سٹارز ٹریلینز میں ہیں اور گیلیکسیز بلینز میں ہیں جو ہم کو ابھی دنیا نظر آ رہی ہے.
اس کے آگے کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، جس کو اللہ سماعت دنیا کہتا ہے، نچلا آسمان، تو اس کی یہ حالت آپ اندازہ لگا لیجئے۔ قرآن کہتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تم زیادہ شدت اور طاقت رکھنے والے ہو یا وہ آسمانوں کو کہ جس کو اللہ نے بنایا، وہ آسمانوں کو جس کو اللہ نے بنایا۔ ہم اس عنوان سے یہ بلینوں سال کے اور یہ اندازے کے بڑے 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 ستارے یہ پوروں کو دیکھنے کے بعد ہم کیا ہو گئے؟ ہم ان کو بنا کر احسن الخالقین نہیں کہا، ان کو بنا کر احسن الخالقین نہیں کہا، ہم کو بنا کر احسن الخالقین کہا۔ وہ تو تمام کے تمام ہم کو ہٹا دیجئے، انسان کو ہٹا دیجئے، سب کے سب لکیر کے فقیر ہیں، سب کے سب لکیر کے فقیر ہیں۔ ان کا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ایک حکم دے دیا، اسی حکم کی پابجائی ان کو کرنا ہے، ایک ہی راستہ ہے ان کے پاس۔ ہم کو اللہ نے ہماری مرضی کے ساتھ خلق کیا، آزاد خلق کیا، لیکن اس امید کے ساتھ خلق کیا کہ ہم اس کی روح کو لے کے اس کی روح کے شایان شان کام کریں گے، بدن کو لے کے بدن کی پستیوں میں غرق نہیں ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم سے یہ ہدایت کا سلسلہ جڑتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کی بات ہوتی ہے، آخری کتاب آخری نبی آتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے بے انتہا قریب ہوں، تم سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہارے ساتھ بھی ہوں، تم جب گروپ میں ہوتے ہیں تو وہ گروپ میں بھی ہوں۔ یہ کوئی جگہ پر کسی اور چیز سے اللہ کو یہ ربط ہی نہیں ہے، جیسا آپ سے میرے سے ربط ہے، جیسا اللہ کو آپ سے مجھ سے ربط ہے، ویسا ربط کسی سے نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ ایک راستہ چل سکتے ہیں، ہم مختلف راستوں پہ جا سکتے ہیں۔ ان سعیکم لشتی، قرآن کیا ہے؟ تمہاری کوششیں تو مختلف ڈائریکشنز میں ہیں۔ تو جب ایک ایسے کو خلق کیا کہ جو مختلف ڈائریکشنز میں جا سکتا ہے، لیکن وہ مختلف انفینٹ ڈائریکشنز کو چھوڑ کر اللہ کا ڈائریکشن اگر اپنا لیتا ہے، جسے خدا صراط مستقیم کہتا ہے، تو اس کی شان کیا ہو جائے گی؟ تم میں پوٹینشیل میں نے انفینٹ راستوں کا رکھا، کسی میں نہیں رکھا، سب کا ایک ہی راستہ ہے۔ قرآن کی کئی آیتیں اس کے اوپر، جو راستہ ان کو جو آربٹ دے دی گئی ہے اسی میں رہتے ہیں، اس سے ہٹتے نہیں ہیں، ان کی آربٹ ڈیفائنڈ ہے۔ آپ کی ہماری آربٹ ہم کو آپ کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد سے، کتاب اللہ ہی سے، رسول سے اور اطرت رسول سے۔ سلوات بھیجے پر محمد والے محمد۔ ہم کو ڈیفائن کرنا ہے، تو یہ کیا مصیبت میں؟ تو ہمارے پاس انفینٹ راستے ہیں، کسی اور چیز کے پاس دو راستے نہیں ہیں، کسی اور چیز کے پاس دو راستے بھی نہیں ہیں۔ ہم ہو گئے جو راستہ چاہیں سو اختیار کریں، چاہے اعلی علین کا یا اسفل سافلین کا درجہ حاصل کریں، پستیوں میں غرق ہو جائیں یا بلندیوں کی اعلی انتہا کو چھو لیں، آپشن ہمارا ہے، چھوٹ ہم کو دی گئی ہے۔ اعملوا ما شئتم، قرآن کیا ہے؟ جو چاہے عمل کرو، انہ بما تعملون بصیر، وہ یقیناً جانتا ہے کہ جو تم کرتے ہو، چھوٹ دے دیا، جو چاہے کر لو۔ اب جو عقل مند تھے، جو سمجھدار تھے، انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا جس کو میں نے کل کی آیت کے ذریعے سے اشارہ کیا کہ کوئی جو بھی دین ابراہیم سے منہ پھیر لے گا، سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہو،
صرف اور صرف جو انسان اپنے آپ کو بے وقوف بناتا ہے وہی دین ابراہیم سے روگردانی کرتا ہے، چہرہ اپنا موڑ لیتا ہے۔ تو اب ہماری یہ کیفیت کہ اب ہم کو راستہ ڈھونڈنا ہے، اللہ نے راستے کو روشن کر دیا دلیلوں کے ذریعے سے۔ تو گزشتہ کی 8 مجالس میں نے یہی کوشش کی کہ دلیلوں کو اکٹھا کرتا جاؤں تاکہ ایک پورا پکچر آ جائے کہ ہمارے لیے یہ اللہ کا جو راستہ ہے وہی ایک راستہ صحیح ہے کہ جو ہمارے میں وہ کیفیت لائے گا۔ آج کے دور میں مجھے یہ کام آسان نظر اس لیے آیا کہ ہمارے یہاں جو دنیاوی سیاسی حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو دکھتا ہے کہ اللہ والوں کے لیے، اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے آج بھی گنجائش ہے کہ وہ لوگ اللہ کے راستے پر چل سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے، اور ان کے مقابل میں کوئی اگر آ جاتا ہے تو وہی قانون کام کرتا ہے جو انسان کے آنے سے لے کر آج تک رائج ہے کہ اللہ اور اس کے رسول غالب ہو جائیں گے۔ تو جو اللہ کا قانون مانے گا، رسول کی دی ہوئی بات سنے گا، اس کو یقیناً دنیا میں کامیابی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ لوگ ہو جائیں کہ جو اللہ اور رسول کی بات ماننے کو تیار ہیں، اور اللہ اور رسول کی بات ماننے کے لیے ہم کو اللہ کی نشانیوں کا پورا اندازہ ہونا چاہیے، ہم کو اللہ کی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے، قیامت کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ جس کو پتا ہے کہ اس کی زندگی آگے بہت اچھی ہے اور بڑی ہے اور اس کے لیے کوشش کر رہا ہو، اس کی حرکت اور وہ کہ جو اس دنیا کی حرکت کو، دنیا کی زندگی کو ہی سب سے بڑی چیز سمجھ رہا ہو، ان کی دونوں کی حرکت میں زمین تا آسمان فرق ہوگا۔ جو آخرت کو دیکھ کے حرکت کر رہا ہے وہ آخرت کی حرکت کی طرف دیکھے گا، اس کو استقبال ہو رہا کہ بھائی میں جب جاؤں گا تو میری یہ نیکی، میری جو اچھائی ہے یہاں پر ریکگنائز نہیں ہوگی، وہاں پر ریکگنائز ہوگی۔ من اراد الآخرہ وسعى لها سعیہا وہو مومن اولئک کان سعیہم مشکورا۔ وہ جو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں اور ویسی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کوشش کرنے کا حق ہے، اللہ یقیناً ان کی کوششوں کو قبول کر لیتا ہے، اس کی قدردانی کر لیتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ایمان پر رہیں۔ یا ایمان کی شرط جو بار بار قرآن میں یہاں لگائی جاتی ہے نیک اعمال کے ساتھ، وہ اس لیے ہے کہ کبھی انسان نیک اعمال دنیا کے لیے کرتا ہے، چیریٹی دنیا کے لیے کرتا ہے، اللہ سے اجر نہ لے، دنیا کے لیے کیا، دنیا سے اجر مل جائے، شہرت مل جائے گی، لوگ واہ واہ کریں گے، آپ کو آپ کی اخباروں میں فوٹویں چھپیں گی، سب ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہوں تو اللہ اجر دینے کو تیار ہے، چاہے چیریٹی ہو، چاہے جہاد ہو، چاہے علم کو پھیلانا ہو، علم کو حاصل کرنا ہو، چاہے جو کام ہو، آخرت کا ارادہ کر کے انجام اگر پائے تو اس میں پیورٹی آ جاتی ہے، اس میں ادر ورلڈلینس آ جاتی ہے، اس میں دنیا سے کچھ لینا نہیں رہتا ہے، اللہ سے سب کچھ لینا رہتا ہے۔ تو جب اللہ سے سب کچھ لینا رہتا ہے تو خود بخود انسان کے اندر کوئی قسم کی ہوس، گریڈ باقی نہیں رہتی، کوئی گریڈ باقی نہیں رہتی، کیونکہ جو کچھ کر رہا ہوں چاہے دنیا اس کو اچھا سمجھے یا برا سمجھے، میں تو اللہ سے اس کا اجر مل ہی جائے گا۔ تو پیورٹی آف انٹینٹ، اخلاص ایجاد ہوتا ہے، دیتا جاتا ہے، پیور ہوتا جاتا ہے۔ کبھی کبھی چیریٹی سبب بنتی ہے کہ آپ اللہ کے لیے نہ کریں تو آپ جتنا زیادہ کرتے جاتے ہیں دنیا آپ کو اتنا بڑا سمجھتی جاتی ہے، آپ بھی اسی دنیا کو دیکھ کر پھولتے جاتے ہیں، اس کا نتیجہ بالکل دنیاوی ہوتا ہے اور اس کا اجر اللہ اس لیے نہیں دیتا۔ اس لیے آیت میں کہتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ وہ مومن رہے۔ تو ایمان کو رکھنا یہ سب سے مشکل کام ہے، اور ہر وقت اللہ کے لیے
کام کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے. وہ تبھی ہوگا کہ جب انسان کیا جوڑ اللہ سے پختہ ہو جائے اور دنیا میں اللہ اس کو ہر جگہ نظر آئے. اس سے بڑا، اس سے اعلیٰ، اس کا خالق، اس کا سب کچھ. جب اللہ کا یہ تصور ہوتا ہے تبھی انسان اللہ کا ہو کر کام کرتا ہے، ورنہ اللہ کو بقول خود قرآن کے تم تو اس کو پیٹھ پیچھے ڈال لیتے ہو، مانتے بھی ہو تو اس کو حساب میں نہیں رکھتے ہو. کبھی رکھتے ہو کبھی نہیں رکھتے ہو. زیادہ پریشان ہو جاتے ہو تو اللہ یاد آ جاتا ہے، پریشان نہیں رہتے ہو، دنیا صحیح چل رہی ہے تو اللہ کے ساتھ معاملہ الگ ہو جاتا ہے. دنیا راضی ہے وہ دیکھتے ہو، اللہ راضی ہے یا نہیں دیکھتے. جب دنیا جانے کو رہتی ہے تب اللہ یاد آتا ہے کہ اب اللہ راضی ہے یا نہیں. یہ رشتہ اللہ سے دلیلوں پر مبنی نہیں ہے اور انسان کے یقین کا پروڈکٹ نہیں ہے، اور یقین سے کم کوئی چیز اللہ قبول نہیں کرتا. میں نے یہ سب باتیں کہیں، اس کی توضیحات پیش کر رہا ہوں. یقین سے کم کوئی چیز اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ پر یقین، اس کے رسولوں پر یقین، اس کی کتابوں پر یقین، آخرت پر یقین، اس کے وعدوں پر یقین. یہ یقین. اب یہ یقین آتا کیسا ہے؟ جب تک انسان اللہ سے قریب نہ ہو جائے. اس کے لیے میں نے کہا کہ جب تک کہ صلاۃ انسان کی پختہ نہ ہو جائے، نماز اتنی مضبوط نہ ہو جائے کہ انسان کی روح اللہ سے نماز میں احساس کرنے لگے کہ میں اس کے ساتھ ہوں اور وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے. یہ قربتاً اللہ کہہ کر ہم آپ نیت کرتے ہیں ہر عمل کی، اور خصوصاً نماز میں. نماز پڑھتا ہوں میں، مغرب کی 3 رکعت ادا واجب قربتاً اللہ. یہ قربتاً اللہ کی جو بات ہوتی ہے کہ اس واسطے سے میں اللہ سے قریب ہو جاؤں. اللہ سے قریب ہونے کے نتائج بالکل ہی الگ ہوتے ہیں. اللہ سے قریب ہونے کے جو جتنا قریب ہوگا اس کے ذریعے سے اللہ دنیا میں اتنا کام کرے گا. توجہ کم ہوتا جو تھوڑی توجہ آپ کی بھی بٹی میری بھی بٹی. جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا اللہ اس سے اتنا کام لے گا. اللہ فاسقین کو اپنے کام میں نہیں لگاتا، نہ فاسقین کو ہدایت دیتا ہے. سب قرآن کی آیتیں. فسق اور فجور سے دور ہونا پڑے گا. گناہ یعنی بہت بڑی چیز. کیوں؟ ابو ذر سے ایک روایت نقل ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ حالت کفر میں ہوتا ہے، یعنی اس کی روح اللہ کو اقرار کرتے ہوئے گناہ نہیں کر سکتی، تو اس لحظے میں وہ اللہ کا انکار کرتا ہوتا ہے جس لحظے میں وہ گناہ کرتا ہوتا ہے. اور جب گناہ کر کر توبہ نہیں کر لیتا وہ گناہ جڑ پکڑ لیتا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے یحب التوابین ویحب المتطہرین. میں تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. غلطی کر دی، پیر پھسلا، پلٹ آ جاؤ، میں محبت کرتا ہوں. میں محبت کرتا ہوں ان سے کہ جو اپنی روح کی طہارت کے لیے کوشاں ہیں. تو روح کی طہارت بے انتہا ضروری ہو جاتی ہے، اور اللہ ایسے نمونے پیش کر کر بتلاتا ہے کہ دیکھو میں نے جب تم کو موقع دیا کہ تم جو راہ اختیار کرتے ہو کر لو، لیکن سب سے پہلی دعا تم سے جو کرواتا ہوں قرآن میں وہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں تو صراط مستقیم پر چلا، اور یہ بھی بتلا دیتا ہوں کہ وہ صراط مستقیم یقیناً ان کا راستہ ہے جس پر میری نعمتیں آئی ہیں، تاکہ تم کوئی بھی راستے کو نہ اپنا لینا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ صراط مستقیم ہے، جب تک کہ تم نہ دیکھ لو کہ یہ وہ راستہ ان کا ہو کہ جو انعمت علیہم ہے، جس پر میری نعمتیں نازل ہوئی ہوں. یہ آیت میں نے جو پڑھی تھی انعم اللہ والی، جو آیت جو میں نے سرنامہ کلام بنایا تھا کہ اللہ ان کے ساتھ کر دے گا جس پر اس نے اپنی نعمتیں نازل کی، نبیین میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے. تو یہ یاد رکھ لینا کہ یہ جو راستہ ہے جو ان کا راستہ ہے. تو انسانوں کو
عام انسانوں کو بلند روحوں سے جوڑ دیا، آپ کو ہم کو بلند روحوں سے جوڑ دیا، یہ کہہ کر ان کو دیکھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ تو صراط مستقیم، اگر نہیں کرو گے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے استثناء نہیں ہوگی، تم پر مغضوب بھی ہو جاؤں گا، تم کو گمراہ بھی سمجھوں گا۔ یہی قرآن کی پہلی جو ہے دعا بھی ہے اور اس کے طریقے بھی بتلا دیے گئے۔ سورہ حمد کو، الفاتحہ کو سمجھا جاتا ہے انٹروڈکشن قرآن کا، تقریباً تمام معنی خلاصے میں قرآن کے سورہ حمد میں رکھ دیے گئے۔ پریامبل ہے ایک طریقے سے قرآن کا، کہ مین آئیڈیاز جو ہیں قرآن کے وہ اس میں آ گئے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم کا بہت زیادہ اس میں امپورٹنٹ رول ہے۔ آج کی دنیا، میں آ رہا ہوں آج کے موضوع پر، آج کی دنیا جانتی ہی نہیں کہ بلند روحیں ہوتی کیسی تھی۔ کچھ آج کے زمانے میں نظر آ رہا ہے، کچھ لوگوں نے عمل کر دکھایا کہ ہم اپنی جان کو اپنی ہتھیلی میں رکھتے ہیں اللہ کے لیے۔ میں نے پہلی مجلس میں بھی ذکر کیا تھا، آج پھر ذکر کر رہا ہوں کہ شہید آیت اللہ خامنئی نے، علی خامنئی نے جو شہادت پیش کی وہ اختیاراً پیش کی، چوز کیا انہوں نے شہادت کو، غلطی سے شہید نہیں ہو گئے، عام فائرنگ میں نہیں مارے گئے، پتا تھا ایک آدھ دن میں ان پر حملہ ہو جائے گا اور مارے جائیں گے۔ ویسی حالت کو اختیار کرنا کہ موت گھر آئے گی اور میں گھر سے نکلوں گا نہیں، کیوں کہ یہ شہادت میں سمجھتا ہوں لوگوں کے دلوں میں حرارت لا دے گی، اور لے آئی۔ خالص کام جو ہوتا ہے، کیوں امام حسین کا کام آج تک اثر انداز ہو رہا ہے؟ خالص تھا، اسی خلوص کو سمجھنا ہے۔ اور ویسے ہی لوگ اگر آئیں گے کہ جو اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو جائیں گے، میزائلوں کے لیے منتظر رہیں گے، کیونکہ ہمارا امام تلواروں کا منتظر تھا، اس زمانے کے وہ اسلحہ، اس زمانے کے یہ، تو ویسے لوگ آج کے دور میں بھی اپنے اثرات چھوڑیں گے اور ان کے خون کو اللہ رائے گا نہیں جانے دے گا، جیسا کہ امام حسین کے خون کو رائے گا جانے نہیں دے رہا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ تمام چیزوں کے لیے وہ اخلاص، وہ کیفیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں پر اب کیا ہو گیا میں بتلاتا ہوں آج کے دور میں، وہ یہ ہو گیا کہ وہ پیورٹی جو دین کی ہے پہلے اس کو سمجھا نہیں گیا، اس میں ہر چیز ملا دی گئی اور اس پر کوئی چیز ڈھانک دی گئی، دونوں کام ہوئے۔ دین آج ہم صاف سمجھنے میں کیوں خاسر ہے، دنیا کیوں خاسر ہے؟ دین کے اندر کئی چیزوں کو ڈال دیا گیا۔ مثال دی جاتی ہے حدیث میں، دین ایک برتن میں پاک طاہر پانی ہے جو بھرا ہوا ہے، کیونکہ دین کامل ہو چکا ہے، ایک ظرف میں، ایک برتن میں صاف ستھرا پانی ہے، پیور۔ اب اگر اس برتن میں جو پانی ہے وہ اللہ اور رسول اور اہل بیت کی طرف سے بھرا گیا ہے، اب ہم اس میں اپنی تئیں ایک قطرہ اگر ڈال دیں تو وہ پانی کی پیورٹی کم ہوگی یا بڑھے گی؟ کم ہو جائے گی۔ اور ایک خطرہ کیونکہ بھرا ہے تو آپ کا جو خطرہ گرے گا وہ ایک خطرے کو پاک باہر کر دے گا، کیونکہ بھری ہوئی کمپلیٹ ہے۔ تو ہم نے ایسے کئی خطرے اس برتن میں ڈال دیے تاریخ کے دوران، تو پانی کی پیورٹی اب ہمارے پاس نہیں ہے، اور اسی ملے جلے امپیور پانی کو ہم اللہ کا دین سمجھتے ہیں، جس میں قربت خدا، گناہ سے دوری، یہ ایک سیکنڈری ایسپیکٹ بن جاتے ہیں اور ہمارے ریچول سینٹرل پوزیشن لے لیتے ہیں۔ ریچول جو ہے وہ مراسم جس کو ہم کہیں گے وہ سینٹرل ہو جاتے ہیں۔ مراسم تھے کے لیے اس پیورٹی کو سمجھ کے عمل کرنے کے لیے، اگر مراسم اس پیورٹی کو خراب کر دیں یا اس میں کمی کر دیں، اور کبھی نور کی طریقے سے ہے ہدایت، ہم نے اس نور پر کئی پردے ڈال دیے،
نتیجہ کیا ہوا؟ وہ نور ہمارے تک پہنچ نہیں پایا. قصور نہ اللہ کا، نہ رسول، نہ اہل بیت کا، نہ قرآن کا، قصور تمام ہمارا کہ ہم نے اس کو پیور طریقے سے دیکھنا پسند نہیں کیا. تو جو لوگ آ کے اس پہ پردے ڈالنے لگے، ان کے پردے ڈالنے کو کنوینئنس ہم نے سمجھ لیا اور کنوینئنٹ دین بنا لیا. دین کنوینئنس کا دین نہیں ہے. خود اللہ نے جتنی کنوینئنس رکھنی تھی وہ رکھ ڈالی. اس سے اور اگر زیادہ کنوینئنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو صراط مستقیم نہیں رہے گا. رسول سے حدیث ہے کہ میری شریعت سمحا ہے و سہلا ہے. سمحا یعنی پرمیسیبل، پرمیشن دیتی ہے کئی چیزوں کا، کئی چیزیں جو ہے حلال سمجھتی ہے، بہت کم چیزیں ہیں جو حرام سمجھتی ہے. اور سہلا ہے، آسان ہے. آپ کو ہم کو جو واجبات دیے گئے ہیں وہ بہت منیمم ہیں. واجب نمازیں 20 منٹ میں دن میں ہو جائیں گی. واجب نمازیں نارملی 20 منٹ میں ہو جائیں گی پوری نمازیں. آپ اگر ادا کرنے چاہیں، اس سے کم میں کرنا چاہیں مشکل ہے. ہو جاتی ہیں عام طور پہ، لیکن توجہ میں قلت ہو جاتی ہے. کم از کم ایک رکعت نماز میں 1.5 منٹ سے 1 منٹ ہونا چاہیے. پہلی 2 رکعتوں میں 3 منٹ اور بعد کی 2 رکعتوں میں اگر آپ لگائیں تو 1 منٹ. 5 منٹ کی 4 رکعت کی نماز ہو جائے. کم از کم 3.5 منٹ کی مغرب ہو جائے اور 3 منٹ کی لگ بھگ فجر ہو جائے. اس سے کم نہ کیجئے، اس سے کم نہ کیجئے. جیسے اگر آپ ایک پورا گلاس ایک دم پینا چاہیں اور اس کی عادت نہ رہے اور آپ پینے کی کوشش کریں گے تو ٹھسکا لگے گا. نماز کے ٹھسکے نظر نہیں آتے. نماز کے ٹھسکے نظر نہیں آتے جب تک کہ ہم غور سے نہ دیکھیں کہ ہم نے جب شروع کیا تھا تب کیا حالت تھی اور جب اٹھ رہے ہیں تو کیا حالت ہے. اللہ اکبر جو پہلے بولتے ہیں اور اللہ اکبر جو آخری میں بولتے ہیں، اس میں جو ڈفرنس ہے وہ آپ کی نماز کا اثر ہے. اگر ویسے ہی ہے جیسا اللہ اکبر پہلے اس کے بعد کا آخری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھی ویسے ہی ہے تو ہماری نماز فرشتے ریکارڈ تو کر لیں گے لیکن ہماری روح ریکارڈ نہیں کریں گے. اللہ عذاب نہیں دے گا لیکن ہم فائدہ بھی نہیں اٹھائیں گے. پانی جیسی چیز تو مل جائے گی لیکن کیلوریز نہیں ملیں گے، طاقت نہیں آئے گی روح کو. سپاٹ بالکل نماز ہو جائے گی. تو نماز کو اس لیے میں اہمیت دے رہا ہوں کہ نماز سے گناہ کا ڈائریکٹ ربط ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز برائیوں سے اور بدکاریوں سے دور کرتی ہے. اب جس کی نماز نکھرتی جاتی ہے، بچوں سے خطاب، جوانوں سے خطاب، جس کی نماز نکھرتی جاتی ہے ان کو حرام کام بہت بڑے نظر آتے ہیں. جیسا کوئی حرام کام ہم کو اگر کسی کو معاذ اللہ سو معاذ اللہ کسی کو قتل کر دو، وہ کہیں گے اگر ہم کسی کو تو وہ کیسا کہے گا کہ آپ مجھ سے کیا طلب کر رہے ہیں، اتنا گھنونا کام میں نہیں کر سکتا. عام آدمی تو یہی کہے گا نا. ٹھیک ہے، گناہ ویسے نظر آتے ہیں. ایسا دکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم نے کوئی اتنا برا کام کر دیا جیسے کہ قتل ہو. یہ نماز کی کیفیت بلند ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے. اور اگر جیسے جیسے بلند ہوتی جاتی ہے انسان کو گناہ کا مطلب سمجھ میں آنے لگتا ہے. وہ کس کو اللہ کہتا ہے؟ حکمت. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت دے دی گئی ہے کہ نماز پڑھنا کیوں چاہیے اور نماز کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یہ اگر کسی کو سمجھ میں آنے لگے تو اب اس کا عمل دیکھتے جائیے. الکاظمین غیظا، وہ لوگ غصے کو پی لیتے ہیں، آسانی سے غصے میں نہیں آتے. لوگوں کو بہت آسانی سے بخش دیتے ہیں گرچہ لوگ ان کو ایک چیز میں بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کی عادت بن جاتی ہے کہ یہ بخش دیتے ہیں. یہ احسان پہ احسان کرنا اپنی عادت بنا لیتے ہیں. قرآن کی آیتیں میں تفصیل میں نہیں جاتا. یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر سے خوبیاں جو اللہ نے انسانی روح میں ڈالی ہیں وہ ابھر کے نکلنے لگتی ہیں. اچھائیوں میں اتنا غرق ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو وہ اچھائی کرنے کی میری طاقت ٹوٹ رہی ہے، میری اچھائی کرنے کی طاقت ٹوٹ رہی ہے. تو کسی شکل سے کوشش کرتا ہے کہ میں گناہ کر اچھائی کو اپنی کم نہ کروں. اگر گناہ سے انسان کی اچھائی کا ربط جڑ جائے تو اور اچھائی کرنے کی خواہش دل میں خصوصاً جوانوں کے
موجیں مار رہی ہو تو اگر چاہتے ہو وہ اچھائی اور پھیلے اور پھیلے اور پھیلے، تب یاد رکھ لو گناہ سے جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ۔ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ آپ فون پر ایسی ایسی چیزیں دکھ رہی ہیں آپ لوگوں کو، خصوصاً چھوٹے بچوں سے لے کے بزرگوں تک، کہ انسان اس میں اگر چلا گیا تو پھر بچ کے ایمان والا نکل کر نہیں آئے گا۔ اور اگر اس کو ہم نے وہ پرابلم سالو کر لیا تو اس کے بعد دیکھیے جو اچھائیاں اندر سے پھوٹ کے نکلیں گی، اچھائیاں جو اندر سے پھوٹ کے نکلے گی۔ میں مثال بالکل واضح کر دوں، اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہر عورت اپنی ماں، بیٹی یا بہن نظر ہے، جوانوں سے کہہ رہا ہوں جس کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے اور جن کی ہو گئی ہے، وہ یہ کہ ہر عورت غیر بیوی کے یا ماں دکھے، بہن دکھے یا بیٹی دکھے، یہ انسان کی روح کا کنڈیشن ہے۔ اگر نہیں دکھ رہی ہے تو روح بیمار ہو چکی ہے، چاہے وہ فوٹو میں دیکھنے والی بات ہو، چاہے وہ ظاہر دیکھنے والی بات ہو۔ روح جب بڑھ جاتی ہے آگے، اس کو نفرت ہونے لگتی ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے۔ جوانوں کے لیے راستہ بتا رہا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ تمہاری روح ہر عورت کو اپنی ماں، بہن یا بیٹی سمجھ سکتی ہے۔ کوشش کرو، ایک ہفتہ کوشش کر کے دیکھو، 10 مرتبہ اگر غلطی کر رہے تھے تو 9 کرو، 9 کے بعد 8 کرو، 8 کے بعد 7، اللہ کی مدد آئے گی۔ اس کے بعد تم کو دیکھ کر ہنسی آئے گی کہ میں نے یہ کام کیا کیوں تھا، یہ تو ایسی چیز تھی نہیں کہ جس کے پیچھے مجھے جانا چاہیے تھا۔ جب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نظر آ رہا ہے، دنیا نظر نہیں آ رہی ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے لیے کام کرنا شروع کر دو گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کیونکہ اللہ ہر چیز میں ہے ساتھ میں، تمہارا کاروبار بہت صحیح ہوگا، تمہاری پڑھائی بہت صحیح ہوگی، اگر کھیلنے والے سپورٹس مین ہیں تو تمہارا کھیل بہت صحیح ہوگا، تمہاری میموری زبردست ہو جائے گی، کیونکہ کچرا تم نہیں بھر رہے ہو۔ 75% وقت ہم بیکار خیالات میں گزارتے ہیں۔ آپ لوگ کبھی غور کر کر دیکھیں کہ جس کی کوئی افادیت زندگی میں نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ہمارا کام جو ہے، جو ہم حقیقی طور پہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو انگریزی میں فینٹسائز کرتے ہیں۔ انسان فینٹسائز کرتا ہے 70-75% آف دا ٹائم۔ تو فینٹسی سے اپنے آپ کو نکال کر ریالٹی میں لائیے، اور ریالٹی میں آنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ کا پوٹینشیل تبھی سمجھ میں آئے گا جب اللہ نے جو اس میں ڈالا ہے آپ اس کو سمجھ سکیں۔ آپ کہیں گے پھر یہ دنیا میں جو برے لوگ ہیں، یہ ان کی اتنی عزت ہوتی ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے، یہ کیا کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے، خدا کہتا ہے اگر ہم کو ایک لمٹ محدود نہ کرنی ہوتی، اگر ہم کو ایک بیلنس نہ بنانا ہوتا، تو ہم اللہ کا کفر کرنے والوں کو اتنا عطا کرتے کہ ان کے گھر کے چھت، ان کے گھر میں سیڑھیاں، ان کے گھر کے دروازے، جس چیز پہ وہ بیٹھتے ہیں تخت، یہ سب چاندی کے ہوتے، اور ان کے ہاں ڈھیروں سونا رکھ دیتے۔ کس کو دیتے؟ وہ لوگ جو کفر اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں میں کفر اختیار کرنے والوں کو اتنا دیتا اگر مجھے بیلنس رکھنا نہ ہو۔ اللہ کی دنیاوی عطا کو اللہ کافروں کے لیے پریفر کر رہا ہے، ہمارے لیے وہ خود دنیا میں تحفہ بننے کے لیے تیار ہے، ہمارے لیے وہ خود دنیا میں تحفہ بننے کے لیے تیار ہے۔ اب بتلائیے کہ دنیا کی وہ دولت جو اللہ کہہ رہا ہے میں کفار کو دے دیتا اگر مجھے بیلنس نہیں رکھنا، وہ پرائیورٹی رکھے گی یا اللہ پرائیورٹی رکھے گا؟ اللہ اگر پرائیورٹی رکھ لے گا تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کو فخر و فاخر کرنا پڑے گا، یہ تصور ہی ہٹا دیجئے۔ اللہ کے ذریعے سے بھی دنیا بہت کمائی جا سکتی ہے، یہ تصور آ گیا ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو دنیا میں ہم کو فخر و فاخر کرنا پڑے گا۔ ویسی بات نہیں ہے بھائیوں، بچوں، ہو جاؤ اللہ کے، اس کے بعد کچھ مدت تک ہو جاؤ، پڑھ رہے تو دیکھو تمہارا دماغ کیسے کام کرنے لگتا ہے، جو چیز تم نے خواب میں نہیں سوچی تھی وہ اللہ عطا کرے گا۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، قرآن کیا ہے؟ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم دے گا، فرقان دے گا، برائی اور اچھائی میں فرق کرنے کی صلاحیت دے دے گا۔ آج کا زمانہ یہ وہ اچھا برا سب ملا دیا گیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے
لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون، تم حق اور باطل کو نہ ملا دو اور حق کو مت چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ ہمیشہ شیطان کا حربہ رہا ہے، حدیثوں میں مل جاتا ہے کہ وہ حق و باطل کو ملا دیتا ہے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ ہمارا دین بھی حق و باطل سے ملا ہوا ہے، ہماری دنیا میں بھی حق و باطل مل گئے ہیں۔ اب فرق کرنے کے لیے، ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم کو فرقان رہے۔ تو اگر ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، ڈیفرینشیٹ کرنے کی طاقت۔ اب آپ بولیں گے یہ سب ہونے کا نتیجہ کیا ہے اور ان سب کے نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہے، دونوں بھی بتلاتا ہوں۔ یہ سب ہونے کا اور نہیں ہونے کا، اللہ والے بن جانے کا اور اللہ والے نہیں بننے کا۔ اللہ والے بن جانے کا میں نے نتیجہ بتا دیا آپ کو کہ ایران کی اگر یہ کامیابی ہے، یہ تو اللہ کے راستے کی کامیابی ہے، تقوی کی کامیابی ہے، نیکی کی کامیابی ہے، شرافت کی کامیابی ہے، توکل کی کامیابی ہے، صبر کی کامیابی ہے۔ یہ سب اگر نہ ہوتے تو وہ کامیابی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ سب چیزیں اللہ سے جڑ کر نہیں ہیں تو ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لیجئے، امریکہ کے سیاستدانوں کو دیکھ لیجئے، انگلینڈ کے سیاستدانوں کو دیکھ لیجئے، کس حد تک یہودیوں سے پیسہ ایک ایک آدمی نے لیا ہے اور اپنی عوام سے ووٹ لے کر کام ان کا کیا ہے۔ یہ ڈیموکریسی ہے یا پیسے کا کھیل؟ اور ہندوستان میں جو پیسے کا کھیل ہو رہا ہے آپ وہ تو دیکھ رہے ہیں، نام پر کسی کے ووٹ لیا اور جا رہے ہیں کسی اور کی طرف بغیر حیا اور شرم کے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے ایسا نہیں تھا، ہوتا تھا چھپ چھپا کر ہوتا تھا، نہ اتنا پیسہ تھا نہ اتنی کشش تھی۔ آج کشش بھی بڑھ گئی، پیسہ بھی بڑھ گیا، تو دنیا کی طرف جانے والوں کا کوئی اعتماد ہے نہیں۔ الیکشن جیت کے 15 دن نہیں ہوئے اس پارٹی سے نکل کر اپنی الگ سے دنیا بنا لی کہ بھئی تم نے تو ان باتوں پر الیکشن جیتا اور وہی چیز جو ہے تم کو ووٹ دلائی، آج تم کو ایک ہفتے بعد کہتے نہیں وہ پارٹی سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے؟ گراوٹ کا کیا نتیجہ ہوتا ہے یہ اندازہ بھی ہے ہم کو۔ اگر ہم ان کو اپنے جیسا نہیں سمجھ رہے ہیں یا اپنے آپ کو ان کے جیسا نہیں سمجھ رہے ہیں تو فرق کا اتنا ہی یہ ہے کہ ہم کچھ اللہ سے مربوط ہیں۔ اس بات کو تو کوئی یقین کرے گا نا، ورنہ ہم بھی ویسے ہی ہو جاتے، ہم بھی ویسے ہی ہو جاتے۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، حالات کہہ رہے ہیں گوشے دل ہزی میں، کچھ دن جیا تو تو بھی مل جائے گا انہی میں۔ ٹھیک ہے، یہ دل جو غمگین ہے، اکبر کہہ رہے ہیں اکبر الہ آبادی کہ اگر یہ جو چیز جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ دنیا جو بدل رہی ہے، 100 سال پرانا شعر ہے تقریباً، ٹھیک ہے، کہ یہ جو دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا اور دنیا داری کی طرف بڑھتے جا رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نہ بڑھو نہ بڑھو نہ بڑھو نہ بڑھو، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ کچھ دن میں بھی جی لیا تو ان جیسا ہی ہو جاؤں گا، کچھ میں جی لیا تو انہی جیسا ہو جاؤں گا۔ ہم بھی اگر آج نہیں ہیں اور سمجھے نہیں کہ کیوں ہم نہیں ہیں تو آہستہ آہستہ جو گریڈینٹ ہے، جو فلو ہے، جو اتار والا راستہ ہے، وہی راستہ ہم بھی چوز کرنے کو مجبور ہو جائیں گے، انتخاب کرنے کو مجبور ہو جائیں گے، اور پھر ہمارا کیا ہوگا ہم کو نہیں معلوم۔ وہ تو دنیا کے لیے مر رہے ہیں، دنیا ان کو مل رہی ہے، مر جائیں گے۔ ہم جو آخرت کا تصور رکھ کے زندہ ہیں لیکن جیسا آخرت کو پکڑنا ہے ویسے نہیں پکڑ رہے ہیں، تو وہ رنگ ہم پر بھی چڑھ جائے گا جو دنیا کا رنگ ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے رنگ کو اپنے آپ پر نہیں چڑھایا، جیسا قرآن کہتا ہے صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ پرابلم یہی ہے کہ ہم اگر اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہیں آج کے زمانے میں، تو جب تک کہ صاف ستھری روحیں ہمارے سوسائٹی میں نہیں رہیں گی، جوان ویسے نہیں بنیں گے، تو یاد رکھیے پہلے وہ سوسائٹی نہیں بنے گی۔ کیوں کہ پہلے ویسے فیملیز ہی نہیں بنیں گے، آپسی رابطہ بیوی اور شوہر کا کریک ہوتا نظر آ رہا ہے۔ طلاق جو سنائی نہیں دیتے تھے ہم کو اپنے بچپنے میں، آج بالکل عام ہو گئے ہیں۔
اس کا ایک ہی نتیجہ ہے، اللہ سے ہمارا ربط کمزور ہوا ہے اور دنیا تمام میں ہوا ہے۔ مادیت کا غلبہ، اللہ سے ربط کی کمزوری، انسان انڈیویجولسٹک ہو جاتا ہے، انڈیویجول بن جاتا ہے، اس کا کسی سے رابطہ نہیں رہتا۔ امریکہ میں بتلاتے ہیں کہ کبھی کبھی اگر بچہ سال میں آ کر بھی ایک مرتبہ ماں سے مل لیتا ہے، بوڑھی ماں سے، تو اس کو غیرت مند اور شریف سمجھا جاتا ہے۔ جو سال بھر میں بھی ایک مرتبہ نہیں آتا، اس کے تعلق سے ہوتا ہے کہ اس نے ماں باپ کو بھلا دیا۔ ہوتے ہوتے معیار کہاں پر جا کے بیٹھتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بھی کہیں پر ہو اور آ کے ماں کو یا باپ کو سلام کر کر چلے جاتے ہیں تو پھر بھی سعادت مند ہو۔ آپ کا ہمارا معیار یہی ہے کیا؟ 30 40 50 سال پہلے ان کا بھی معیار یہ نہیں تھا۔ 30 40 50 سال پہلے ان کا بھی معیار یہ نہیں تھا۔ ملٹیپل پارٹنرز رکھنا ان کے پاس بھی 40 50 سال پہلے عام نہیں تھا۔ ان کے پاس دب ہوا، ہمارے پاس اب ہو رہا ہے۔ اگر ہم سمجھیں گے کہ نہیں روکیں گے نہیں اور دین میں کوئی ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، آگے جانے کے بعد، ایک چیز کی طرف کھنچ جانے کے بعد، شیطان کے گرفت میں آ جانے کے بعد بچنا پاسبل نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ بچنے کا ہے، وہ اخلاص، پیورٹی، اور پیورٹی 0.001% بھی امپیورٹی پسند نہیں کرتی۔ ہاں ایک دم پیورٹی نہیں آئے گی لیکن راستہ کم از کم پیورٹی کا اختیار کر لیجیے۔ گناہ میں پہلے اضافہ نہ ہو، اس کے بعد ایک ایک کر کے گناہ کم کرتے جائیے۔ قرآن کی آیت کے حساب سے اتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ کا لحاظ رکھو جتنا رکھ سکتے ہو، اور ہوتے ہوتے پھر اللہ ہم کو تقویت کرے گا، طاقت دے گا، تو سوسائٹی سدھرے گی۔ یہ فقط انڈیویجول اچھائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، فیملی سدھر جائے گی۔ غصے کا جواب معافی سے دیا جائے گا، غصے سے نہیں دیا جائے گا۔ ہمارے پاس ہو گیا غصے کا جواب، غصہ، اینٹ کا جواب پتھر۔ یہ بیوقوفوں کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی چیز لڑائی کتنی بڑی ہو جائے گی، اگر اینٹ کا جواب پتھر سے ہو وہ گنڈ پھینکے گا، پھر ہوئے گا نہیں ہوگا، وہی ہوگا۔ ہم یہ چیزوں سے بچنا چاہ رہے ہیں تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اور کنٹرول نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ آپ کو کنٹرول کروائے، اور اللہ سے جب تک قریب نہیں ہوئے، یہی راستہ ہے جو حسین کا تھا، جو اہل بیت کا تھا۔ میں کوئی آپ کو کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ ان کی زندگیوں کا انویسٹمنٹ ہے کہ جو کہیں پر نظر آ رہا ہے تو اس کے اثرات آج بھی ہو رہے ہیں۔ دنیا اپنی اتنی طاقت رکھنے کے بعد بھی ان کو دبا نہیں سک رہی ہے، ان کے سامنے شکست قبول کر رہی ہے۔ آپ لوگ یوٹیوب پہ یہ چیزیں فالو کرتے ہیں، نیوز چینلز پہ یہ چیزیں فالو کرتے ہیں، جانتے ہیں پاسبل تھا کہ کوئی بولے 92% اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ ہاں اسرائیل ایران سے ہار گیا، اسرائیل کے پاس 300 سے 400 ایٹم بم ہیں، ان کے ایڈوانسڈ ایئر پاور ہے، ہر چیز ان کے پاس، سیٹلائٹ نیٹ ورک ان کا ایسا ہے ویسا ہے، سب ہونے کے باوجود، اتنا قتل عام کرنے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے لیڈروں کو ان کے مار دینے کے باوجود شکست کس کو ہوئی؟ ان کو۔ ہم کہہ رہے ہیں یا وہ؟ ان کے پاس کہا جا رہا ہے، ہم تو کہہ ہی رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں 92% کہ ہم شکست کھائیں۔ امریکہ میں بھی وہی حال ہے، امریکہ کی جو ریپبلکن پارٹی جس کا ٹرمپ ایک ممبر ہے اور پریزیڈنٹ ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہار گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ دنیا کے سب سے بڑے معرکے میں اترنے والا اللہ کا بندہ اپنی جان دے کے اپنے ملک کو کامیاب کرا سکتا ہے، تو میسج میں جان کتنی ہے اندازہ ہو گیا۔ اور وہ جان کہاں سے آئی؟ پیورٹی کی طرف سے، پیورٹی کی طرف سے۔ اگر آپ پیور ہوتے جائیے آپ کے اندر جان آتے جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پیور کیوں ہو رہے ہوں، وہ آپ کے لیے اظہر من الشمس ہونا چاہیے، سورج سے بھی زیادہ واضح ہونا چاہیے۔ یہی سبب تھا کہ ہمارے یہاں پیورٹی کو بیس بنایا گیا تشیع میں، کہ دیکھو تم اگر رسول کے بعد کسی کو قبول کرنا تو تطہیر والوں کو قبول کرنا، کیونکہ اگر امپیورٹی آ گئی، آج برادران اہل سنت کے واسطے سب سے بڑا جو پرابلم ہے، ان کی لیڈرشپ میں انہوں نے شروع سے فسق و فجور کو ایکسپٹ کر لیا۔ آج جو سب سے بڑا پرابلم ہے، انہوں نے گناہ کرنے والوں کو لیڈر کے طور پہ قبول کر لیا شروع ہی سے۔ اس کا نتیجہ ہوتے ہوتے معاویہ پہ آیا اور اس کے بعد یزید پہ ہوا یہی کہ آپ نے ایک مارجن رکھی کہ اللہ کی طرف سے کون خلیفہ بنے گا یا امام بنے گا۔
ہم نے وہ قرآن کی بنیاد کو قبول کیا کہ جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے قرار دیا ان کو امام، جبکہ جو ہدایت کرتے ہیں اللہ کے امر پر. وَجَعَلَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. کون کس کو بنایا امام؟ ان کو بنایا کہ جو اللہ کے امر کے مطابق حکم کرتے ہیں جبکہ انہوں نے صبر اختیار کیا اور اللہ کی نشانیوں پر یقین کیا، یعنی یقین کی منزل پہ بھی تھے اور صبر کی منزل پہ بھی تھے. تو جب یہ دونوں شرائط انہوں نے فلفل کر لی تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا. یہ جناب موسیٰ کی قوم کے تعلق سے آیت ہے سورہ سجدہ کی. تو اب ہم نے کہا کہ نہیں، جب اللہ کے پاس تو یہی ہے کہ اور حکم کس کے ذریعے سے کرے؟ اپنی ذات سے نہیں، اپنے تئیں نہیں. یہدونا بامرنا، ہدایت کرتے ہیں اللہ کے امر کے مطابق، حکم کرتے ہیں اللہ کے امر کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق نہیں. تو اپنی مرضی آنا ہی نہیں چاہیے. دین اللہ رسول کی مرضی ہے، اور خود اہل بیت نے بھی اپنی مرضی کو شامل نہیں کیا. میں نے وہ حدیث ابتدا میں پیش کی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دیتے دین میں جو سوائے قرآن اور رسول سے ہم نے نہیں حاصل کیا ہو تو یہ اللہ کے حق میں کفر ہوتا. یہ اللہ کے کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا آپ کا امام جو استاد ہے امام ابو حنیفہ کا، جو استاد ہے امام مالک کا، جس کی بہو استاد ہے امام شافعی کی. آپ کی بہو، آپ جائیں دیکھیں پڑھیں، کچھ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل ہی جائے گا کہ سب سے زیادہ امپیکٹ امام شافعی پر کس کا ہے تو سیدہ نفیسہ کہہ کر نام آئے گا. ان کی مزار ہے کائرو میں، ان کا نام آئے گا اور یہ بول کر آئے گا کہ انہوں نے پڑھایا تھا امام شافعی کو اور اسکالرشپ بھی دیا کرتی تھی، اسکالرشپ بھی دیا کرتی تھی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ امام جعفر صادق کے گھر میں آنے والی بہو ایک امام کی تربیت کر سکتی ہے. اور وہ امام کہتا ہے اپنے ایک شعر میں کہ اگر حب آل محمد کو تم رافضی کہتے ہو تو گواہ رہنا کہ میں رافضی ہوں، کیونکہ حب آل محمد کو رافضی کہنا بالکل غلط ہے. یہ شافعی کا شعر ہے اپنی دیوان میں. تو ایسے ایسوں کو، اور امام شافعی کا ڈائریکٹ امپیکٹ امام حنبل پر ہوا. تو پورے علوم کا جو ذخیرہ، جو مرکز تھے، وہ ذات امام جعفر صادق علیہ السلام تھی کہ جن کو موقع ملا علوم کو پھیلانے کا اور انہوں نے وہ پھیلایا. وگرنہ آج اسلامی فقہ نہ رہتی، اسلامک لا نہیں رہتا اگر امام جعفر صادق نہ ہوتے، اسلامک سائنس، اسلامک سیولائزیشن نہ ہوتا اگر جعفر صادق علیہ السلام نہ ہوتے. یہ سب انہوں نے اہل بیت کے راستے سے اللہ تک پہنچا، اللہ سے رسول کی کتاب، اور اسی پر کام کرتے کرتے یہاں تک پہنچے. اور ان کے نیچے جو بعد میں لوگ آئے انہوں نے اس کا ذمہ لے لیا. فکری دنیا میں سب سے پہلی اگر آپ دیکھیں گے تھنکنگ جو لیول کی ہوتی تھی فلسفے کی بنیاد پر، وہ فارابی کا نام دیا جاتا ہے. فارابی شیعہ تھے، فارابی کے مختلف کام ہیں. انہوں نے سوسائٹی کو کیسا آرگنائز کرنا، کیسے سوسائٹی کو اچھا چلانا، اس پر انہوں نے کام کیا. 950 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا، یعنی آج سے 1075 سال سے زیادہ پہلے، 1000 سے 1075 سال زیادہ پہلے یہ ابتدا بنتی ہے. ان کا اور جو کام تھا، انہوں نے میوزیکل نوٹس کو آئیڈینٹیفائی کر میجر کر ریکارڈ کیا. 300 سال 400 سال بعد اس کو یورپ لے کے آگے بڑھا، اور موسیقی کو جو آرگنائز کیا وہ اس لیے کیا کہ وہ ریاضیات سے جڑی ہوئی تھی. ریاضیات آپ فزیکل چیزوں کو میجر کرنے کے لیے کرتے ہیں، ساؤنڈ کو میجر کرنے والی سائنس کو موسیقی کہتے ہیں. ساؤنڈ کو میجر کرنے والی، ویو کو میجر کرنے والی، تو ویو کے میجرمنٹ میں جا کر کام کرنے والا سب سے پہلا فرد وہی جعفر صادق علیہ السلام کے اسکول کا پروڈکٹ. یہ تقریباً
غیبت صغرا کے زمانے کے آدمی ہیں، آخری دور ائمہ کا جو دنیا میں تھا. تو یہ اثر ہمارے تھنکر ہے. پھر اس کے بعد ان کے فالو کرنے کو 1000 سال پہلے ابو علی سینا ہے. ابو علی سینا پھر وہی شیعہ ذہن، شیعہ کام، آگے بڑھتے جائیے، فلسفے کی دنیا میں چھا گئے. اور آخری بڑا فلسفی اگر کسی کو صدر المطالعین، جس کی فکر کے اوپر آپ کو ایران کی یہ حکومت بنی ہوئی نظر آتی ہے، اور لوگ یہ بھی بولتے ہیں ان کے ڈیزائن کی بیسس پر تاج محل بنایا گیا. جا کر ذرا تحقیق کرنے تو پتا چل جائے گا. تو ایک طرف آرکیٹیکچر میں، دوسری طرف فلسفے میں، اسلامک لا میں، میتھمیٹکس میں، اس کو پورے کو جمع کرنے والا ٹریڈیشن ہے ہمارا. اس کو معمولی نہ سمجھیے گا. یہ ممبر سے تو ہر بات بتلائی نہیں جا سکتی، لیکن اتنا ضرور یاد رکھ لیجیے گا کہ یہ اگر ہمارے پاس آج ہے تو اس کا نتیجہ پیچھے جاتا ہے. پیچھے اب لوگوں نے کام کیا تو آج کے لوگ یہ کام کر سک رہے ہیں. فلسفہ سنی دنیا میں مر چکا ہے. خود اہل سنت کے بڑے علماء کہتے ہیں تھنکنگ آؤٹ سائڈ آف شریعت، کہ اگر ہم اس کو ایک تحلیل کریں سوسائٹی کو تو ہم عقلی طور پر کہاں تک جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کا حکم ہم کو کہاں تک لے جاتا ہے. تو بیس پہلے بنانی پڑتی ہے، بیس پر پھر سپر سٹرکچر آ کر شریعت دیتی ہے. بیس ہی نہیں بن پا رہی ہے تو سپر سٹرکچر کہاں بنے گا؟ توجہ کا محتاج ہوں. بیس ہی نہیں بنا سک رہے ہیں عقلی طور پر. نتیجہ کیا ہوا؟ آج سے 8 سال پہلے کا ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں. امریکہ کے واشنگٹن میں فارن افیئرز کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، سینٹرل انسٹیٹیوٹ ہے، جہاں کے اوپر ڈپلومیٹس کو ٹرین کیا جاتا ہے. اتفاق کی بات ہو گئی، وہاں کے جو چیئر تھے مڈل ایسٹ کے اور نارتھ افریقہ کے، یہ جو پورا عرب دنیا ہم کہیں گے، وہ آنے والے تھے حیدرآباد. تو کونسلیٹ سے مجھے کال آیا کہ آپ اویلیبل رہیں گے کیا آنے والے مہینے میں فلاں دن؟ تو میں نے کہا کہ ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا ہوں. تو وہ آئے مجھ سے ملنے. 8 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں. پی ایچ ڈی تھے اسلامیات میں، عربی اچھی جانتے تھے. 2-2.5 گھنٹے میرے سے گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ تجزیہ ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہماری کہا، میری نہیں کہا، یعنی مطلب ان کے انسٹیٹیوٹ کی. یہ صاحب ایکسپرٹ تھے مڈل ایسٹ کے بھی اور نارتھ افریقہ کے، یہ جتنے ممالک آپ کو دیکھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ ہماری رائے ہے، یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ پورے منطقے کا پرابلم ایک ہی ہے، سنی انٹلیکچوئل کا اسلام میں بھروسہ فیق نہ رکھنا. خاص طور پہ انہوں نے لفظ سنی مینشن کیا. کہا کہ سنی انٹلیکچوئل اسلام سے دور ہو گیا، اسلام پر اس کو اب یقین نہیں ہے. اس منطقے کے تمام پرابلمز ہم سمجھتے ہیں. اس لیے آپ اندازہ لگائیے کہ امریکہ کے ٹاپ ڈپلومیٹس کو ٹرین کرنے والا آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے، اور جانتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، کہہ رہا ہے کہ یہ سب پرابلمز اسی لیے ہے کہ سنی انٹلیکچوئل کو ایمان اسلام پر جیسے رکھنا ہے نہیں رکھ پایا. اب آپ کو سمجھ میں آیا کامیابی ایران کی کیوں ہو گئی؟ ان کو تک سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمان اتنا آسانی سے آج کے زمانے میں ریٹین نہیں ہو سکتا اگر آپ کے لیڈروں میں کمی ہو. آج اگر ہمارا تھوڑا سا ایمان باقی ہے تو ان کے اوپر صلوات، ان پر ہمارا پورے کا پورا دار و مدار ہے، ہمارے جانوں پر ان کا احسان ہے. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. آپ لوگ ذرا جگہ شاید بھر گئی ہے، وہاں پر مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں تو کچھ لوگ آ کے آگے بیٹھ سکتے ہیں. اسی بات پر کیونکہ صلوات کی میں نے اہمیت بتلائی تو اور ایک صلوات آپ لوگ پڑھ دیجئے. تو یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، یہ دل سے دی جانی چاہیے. ہم دعا کر رہے ہیں ان کے لیے. صلوات کا مطلب دعا کرنا رسول اور آل رسول کے لیے. جو بھی تیرے دیے ہوئے درجے ہیں یہ ہماری چھوٹی سی پیشکش ہے، ان کے درجات کو تو اور بلند کر. دعا ہے ان کے لیے، دل سے نکلنی چاہیے اور نکلنی چاہیے.
اور اسی کے سہارے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا. کیونکہ اگر آپ کو اچھے پیور لیڈرز آج نہیں ملتے, اس کے طوفیل میں ہمارے علماء ویسے نکل آ رہے ہیں جس کو ہم ورثۃ الانبیاء کہتے ہیں, جو آج کے زمانے میں انبیاء کے وارث علماء ہیں, جو نیک علماء ہیں, کہ جو اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے کچھ ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کرتے, تعطل نہیں کرتے. کہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو ایسی لیڈرشپ مل گئی ہے کہ غیر بھی کہہ رہا ہے کہ پرابلمز پورے منطقے کے, مسلمان دنیا کے اس لیے ہے کہ کچھ لوگ اپنے کلیئرٹی نہیں ملی. تو اب آپ لوگ اندازہ لگائیے, جب میں پیورٹی کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں خرابہ ہو رہا ہے کیونکہ پیورٹی کو ہم پکڑ نہیں سک رہے ہیں, تو آپ کتنے خوش قسمت ہے کہ پیورٹی تک آپ پہنچنے کے لیے آمادہ ہیں, سوائے اس کے کہ آپ ارادہ خود نہ کریں. راستہ آپ کے پاس ہے, ارادہ کر لیں بس, باقی کا پورا پورا صاف راستہ ہے. دوسرے ارادہ بھی کریں تو آگے جا کے بہت دور تک نہیں چل سکیں, کیونکہ ایگزامپلز کی قلت ہے. ویسے ایگزامپلز ان کو مل ہی نہیں سکتے کہ جو گناہ کو بڑا ظلم سمجھتے ہوں. ان الشرک لظلم عظیم, قرآن کہہ رہا ہے شرک بہت بڑا جرم ہے. اب شرک کس کو کہتے ہیں؟ بت پرستی کو نہیں. کسی بھی چیز میں خدا کے مقابل میں کسی کو لا دینا شرک ہے, چاہے اگر وہ ہماری ہوائے نفس کیوں نہ ہو. اے رسول, کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو کہ جو اپنے ہوائے نفس کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا؟ رأیت الذی اتخذ الہہ ہوا. ہم اپنی خواہشات نفسانی کو خدا سمجھ بیٹھ سکتے ہیں, ہمارے میں ہے, پوٹینشیل ہے. تو وہ بھی شرک ہو گیا. گناہ بھی ایک خفی شرک ہو گیا اگر فوراً توبہ نہ کر لیا جائے. تو اگر گناہ کو بھی ہم شرک کے زاویے میں رکھ کے دیکھیں کہ اگر ہم اللہ سے دور کرتے ہیں, گناہ کرتا کیا؟ اللہ سے دور کرتا اور کچھ بھی نہیں کرتا. جتنا بڑا گناہ اتنی زیادہ دوری. تو اب اللہ سے دور ہوتے ہوتے ایک پوائنٹ آتا ہے کہ اللہ نظر ہی نہیں آتا. وہی ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ. ان کا نتیجہ جو جنہوں نے گناہ کو اپنا طریقہ بنا لیا وہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں سے انکار کرنے لگے, یعنی اللہ سے انکار کرنے لگے. تو یہ پوری چیزیں اتنی باریکی سے قرآن پوری طریقے سے واضح کر دیتا ہے, ڈیلینیٹ کر دیتا ہے, سیدھی سیدھی لکیریں کھینچ دیتا ہے اور صراط مستقیم کو واضح کر دیتا ہے. رسول اور آل رسول آ کر اس کو اور چار چاند لگا دیتے ہیں اور آج تک اس کا اثر باقی رہتا ہے اور ہم پر حجتیں تمام ہوتی جاتی ہیں. تو دیکھتے جائیے کہ کس شکل سے یہ دین بنا. ہر جگہ دشمنوں سے عدالت کرو, یہ اللہ کا تقوی ہے. کوئی تصور ہو سکتا تھا؟ قرآن کی آیت ہے. دشمنوں سے عدالت کرو, یہ اللہ کا تقوی ہے. تم اللہ سے قریب آنا چاہ رہے ہو, تم کو اپنے دشمن سے عدالت کرنا پڑے گا. آج کی دنیا کیسی ہے بتلا دوں. 8 جون کے ایک آرٹیکل میں ہندو میں میرے ایک آشنا نے لکھا تھا, وہ آرٹیکل اس میں انہوں نے لکھا کہ دلی سے روہنگیا مسلمانوں کو پکڑ کر اینڈمنز لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو کشتی میں ڈال کر ان کو لائف جیکٹ پہنا کر سمندر میں پھینک دیا گیا. کس نے کیا یہ؟ ہماری حکومت نے, ہماری حکومت نے کیا یہ. روہنگیاؤں کو کہ جو ریفیوجیز تھے ان کو پکڑا اور پکڑ کر لے جا کر اینڈمنز میں کشتی پر سوار کیا اور ان کو پھر لے جا کر بیچ سمندر میں لائف جیکٹ پہنا کر پھینک دیا. اگر ہندوستان سے گئے ہوئے جو اکنامک مائیگرنٹس ہیں, یہ تو جان بچا کے آئے تھے برما سے, اگر امریکہ کی حکومت ان میں سے کچھ کو پکڑ کے لائف جیکٹ پہنا کے اٹلانٹک میں یا گلف آف میکسیکو میں پھینک دے تو انڈین گورنمنٹ کا ریاکشن کیا ہوگا؟ ہمارا آپ کا ریاکشن کیا ہوگا؟ ہم بولیں گے یہ کس قسم کی ظالمانہ حکومت ہے کہ جس نے کچھ لوگ جو اقتصادی زندگی بہتر چاہتے ہیں, یہاں پر بھی چل رہی تھی زندگی لیکن اور بہتر چاہ رہے تھے, کسی شکل سے اللیگل چلے گئے وہاں پر, چاہے انڈین ہو یا غیر انڈین ہو. ساؤتھ امریکہ سے بہت لوگ گئے ہیں, ان کو پکڑ کر وہ لے جا کے اگر سمندر میں لائف جیکٹ پہنا کر پھینک دیتے تو آپ کیا کہتے؟ اس سے ظالم حکومت ہو سکتی ہے؟ ہماری حکومت ایسی بنتی جا رہی ہے. جو ریفیوجیز جو جان بچا کے آئے, خوشی سے نہیں آئے, جن کو مار ڈالا گیا. اب آپ اندازہ لگائیے برائی کس طریقے سے پھیلتی ہے, ہمارے سر پر آ چکی ہے. کچھ اور ابھی سال باقی ہیں, کامن سول کوڈ پوری جگہ انڈیا میں لا دیا جائے گا. کیوں لا دیا جائے گا؟ تاکہ آپ کو اور کمزور کیا جائے. رائٹ ٹو ریلیجن میں یہ تھا. آج کچھ مہینے پہلے, مہینہ 2 مہینہ پہلے
آسام میں لا دیا گیا, اس سے پہلے اتراچل میں لا دیا گیا. کیوں لایا گیا؟ کہا کہ نہیں ہم کو کامن سول کوڈ ہونا چاہیے, کیونکہ ڈائریکٹو پرنسپلز میں جو ہے اس کا ذکر ہے, لیکن ٹرائبلز پہ یہ اپلائی نہیں ہوگا. 17% ٹرائبلز ہیں, 17% ٹرائبلز پہ اپلائی نہیں ہوگا, مسلمانوں پہ اپلائی ہوگا جو 14-15% ہیں. بھئی کیوں؟ تو نہیں بولے ان کو ترقی دینا ہے, ٹرائبلز کو ترقی ممکن نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو لا ہے وہ زیادہ صحیح ہے اور اسی کے اوپر ہماری ترقی ہو رہی ہے, تو آپ کو ہم کو رائٹ آف ریلیجن میں اس کو رکھنا چاہیے. ختم کر دیا جا رہا ہے, ختم کر دیا جا رہا ہے. FCRA کے رولز بدلے گئے ہیں. کرسچین دنیا جو زیادہ FCRA کو یوز کرتی ہے, فورن کنٹریبیوشنز ریگولیشن ایکٹ, اس طریقے سے محدود کیا گیا ہے کہ ختم کر دیا گیا. آج کے دن نہ کوئی مسلمان منسٹر ہے سینٹر میں, نہ کوئی کرسچین منسٹر رہ گیا ہے. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے مطابق پورے کے پورے اس وقت جو بھی ہیں, کچھ سردار ہیں, کچھ جین ہیں, کچھ بدھسٹ ہیں, یہ پورے کلاسیفائی ہوتے ہیں بیسیکلی ہندوز کے تحت. تو ہندوز کا انڈیا بنایا جا رہا ہے, ہمارے کو آپ کو ٹوٹلی ایکسکلوڈ کر دیا جا رہا ہے. اور ہمارے وہ سیاستدانوں کو جو ان کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہم آپ کیا جانور ہیں, بیل بکری ہیں؟ ہم جو اس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو آرگنائز کیوں نہیں کر؟ کسی کے خلاف مت جائیے, اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف جائیے. اتنا ہی بول رہا ہوں, کسی کے خلاف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف جائیے, خود بخود انما المومنون اخوہ بن جائیں گے. یقیناً مومنین نہیں ہوتے مگر آپس میں بھائی. قرآن کی آیت, وہ جب بھائی چارگی بن جائے گی تو ہم اپنے کام خود سے کریں گے, ہم اپنے انسٹیٹیوشن چلا لیں گے, ہم اپنا اقتصاد اپنے تئیں کر لیں گے, ہمارا ڈیمانڈ اور سپلائی انٹیگریٹ ہو جائے گا. جو ہم پروڈیوس کریں گے وہ خریدیں گے, جو دوسرے پروڈیوس کریں گے نہیں خریدیں گے, یا اپنی مرضی سے خریدیں گے اور اپنی مرضی سے ان کو بیچیں گے. آپ میں طاقت ہے, اللہ کی طاقت. یہ طاقت کو اگر چھوڑ دیں گے تو اللہ وہی کام کرے گا جو اللہ کرتا ہے, کہ ظالمین کو پھر سر پر مسلط کر دے گا, فاسقین کو سر پر مسلط کر دے گا, اور اس کے بعد ہمارے لیے کوئی چارہ باقی نہیں رہے گا. یہ نتیجے پہ پہنچیں گے. ابھی بھی مہلت ہے, وقت ہے جوانوں کے لیے. یہ دنیا بدل رہی ہے, جو اچھائیاں ہو رہی ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے, جو برائیاں ہو رہی ہیں اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو مضبوط بنائیے. دنیا کو الگ طریقے سے دیکھنا سیکھیے, اللہ کی نظر سے دیکھیے, اپنی نظر سے بھول جائیے. آپ کی نظر, ہماری نظر بہت کمزور ہے, اللہ رسول اور اہل بیت کی نظر بہت تیز ہے, تا قیامت چلے گی. اس کو بیس بناتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے جائیے, اللہ آپ کا ساتھ دیتا جائے گا. راہ جو قرآن اور اہل بیت نے منور کی ہے وہ ملتی جائے گی تب تک کہ ظہور نہ ہو جائے. لیکن ہم میں پوری وہ توانائی ہے, ملنا شکل ہے. رابطو, قرآن کہتا ہے آپس میں ربط بڑھاؤ, آپس میں ربط بڑھاؤ. مسلمانوں کو چاہیے, اور کئی ایسے نیک ہندو ہیں جو ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے, کئی ایسے نیک کروڑوں ہندو ہیں جو ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے, تو ہم خود بخود ایک اچھی خاصی تعداد ہو جائیں گے, تو ہم اپنا ایک پولیٹیکل موقف رکھ سکیں گے. مگر پہلے اس سے ہمارا علمی, فکری, تمدنی, کلچرل, اکنامک, پولیٹیکل تو سب میں بعد میں آئے گا, ایجوکیشنل, یہ جگہوں پر ہم مضبوط ہو جائیں. ایجوکیشنلی مضبوط ہو جائیں, اکنامکلی مضبوط ہو جائیں, کلچرلی مضبوط ہو جائیں. ہم وہ چیزیں پروڈیوس کریں, ویسی سیریلز پروڈیوس کریں کہ جو اخلاق کے دائرے میں رہیں. ہم وہ میوزک پروڈیوس کریں جو اللہ اخلاق کے دائرے میں رہے. ہم وہ اقتصاد کریں جو انصاف کے دائرے میں رہے, عدالت کی بنیاد پر. اور یہی نتیجے میں یہ سب چیز ممکن ہے. اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ اپنے تئیں 200 ملین مسلمان ہیں انڈیا میں پلس. اگر رہتے تو ہم شاید 6 بگیسٹ کنٹری رہتے دنیا میں, اگر ایک جگہ ہوتے اور ایک ملک ہوتے. نہیں ہے, پھیلے ہوئے, اچھا ہے پھیلے ہوئے ہیں. ایک دوسرے سے رابطہ کرو اور کام کو آگے بڑھاؤ. کم از کم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے, لیکن ہم کو قرآن کہتا ہے نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ ظلم کرو, بلکہ کیونکہ ظلم کرو گے تو تم میرے تقوی سے باہر ہو جاؤ گے. دشمن سے عدالت کرنا مسلمان پر واجب, اپنے خلاف گواہی دینا, اپنے ماں باپ, اپنے رشتہ داروں کے خلاف, یہ سب قرآن کی آیتیں, مسلمان پر واجب. تو تم اتنے پیور ہو جاؤ, لیکن پیور ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو پھر زور بھی ویسے ہی لگانا پڑے گا.
کیونکہ پیورٹی کے خاطر تم اپنے اللہ سے مدد لے کے پش کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. اس وقت جا کے وہ منظر تم کو نظر آئے گا جو تم کو نظر آ سکتا ہے دنیا میں، اس سے پہلے کہ آخرت میں نظر آئے. اللہ کی رحمت کی حرکت دنیا میں نظر آ جائے گی کسی کو تو قیامت کے دن کا منظر اس کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا. یہی چیز تھی جو حسین کے اصحاب کو نظر آ رہی تھی، یہی چیز تھی جو نظر آ رہی تھی کہ قربانی جو دی جا رہی ہے یہ تا قیامت وہ کام کرے گی کہ لوگوں کے دلوں میں حرارت ایجاد کر دے گی، کہ جیسے رسول سے روایت ملتی ہے کہ شہادت حسین میں وہ حرارت ہے کہ کبھی مومن کے دل میں ٹھنڈی نہیں ہوگی. اہل سنت بھی نقل کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی نقل ہوتی ہے. تو ہمارے پاس یہ نظر آتا تھا ہمارے امام کے ساتھیوں کو. شب عاشور ہے، امام نے اعلان کر دیا کہ میں نے بیعت اٹھا لی. امام نے اعلان کر دیا کہ میں نے بیعت اٹھا لی، اب تم جا سکتے ہو. کوئی نہیں جاتا. حبیب کہتے ہیں 70 مرتبہ مجھے اگر مارا جائے اور پھر زندہ کیا جائے آپ ہی پر شہید ہو جاؤں گا، آپ ہی پر نثار ہو جاؤں گا. امام نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اس لیے کہ کہتے تھے انی احب الصلاۃ، میں محبت کرتا ہوں نماز سے. تو بتلایا جاتا ہے کہ حسین کے خیموں سے آواز جو آ رہی تھی تسبیح کی، شکر کی، تکبیر کی، تحلیل کی، یہ جو آوازیں آ رہی تھیں وہ ایسے آ رہی تھی جیسے کہ ایک شہد کے چھتے سے بھن بھناہٹ کی آواز آتی ہے. یہ اللہ والے اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اللہ سے وصل ہو جائیں. یہ خوبی تھی کربلا کی. اللہ کی یاد شوق سے ہو رہی تھی. آخری رات جب ان کو زندہ رہنے کا موقع تھا اللہ کی یاد کر کر وہ جی رہے تھے. حسین نے اپنے آپ کو کیسے آمادہ کیا اور کیسے ایسے لوگوں کو اپنے قریب کیا، یہ خود ایک امام کی خوبیوں کا معجزہ ہے کہ پاک لوگ پاک امام کے ساتھ جڑ گئے، اللہ والے کے ساتھ اللہ والے جڑ گئے. ہم بھی اگر اللہ والے ہو جائیں گے تو پھر ہمارا بھی انہی کے ساتھ حشر ہوگا. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ حسین کو کیا کیا قربانیاں دینی پڑی یہ سب کام کرنے کے لیے. صبح عاشور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے حملے میں کئی اصحاب شہید ہو جاتے ہیں. خور آتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، حسین معاف کرتے ہیں، طلبتا ہے کہ نہیں مجھے جانے کی اجازت دے دی جائے. امام اجازت دیتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے. زہیر ابن خین جاتے ہیں، حبیب ابن مزار جاتے ہیں، مسلم ابن اوسجہ جاتے ہیں. اس کے بعد بنی ہاشم کے نوجوانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اکبر کی شہادت پیش آتی ہے، اکبر شہید ہو جاتے ہیں. امام کہتے ہیں جوانوں اکبر کو خیمگاہ میں واپس لے چلو. یہ رفتار گفتار اور کردار کا رسول سے سب سے قریب فرد تھا جس کو پہلے امام نے اپنے طرف سے پیش کر دیا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے جاتے ہیں اونو محمد، اس کے بعد حسن کا یتیم قاسم وہ جا کر جام شہادت نوش فرماتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس کے بھائی اور پھر حضرت عباس کی شہادت واقع ہوتی ہے. پانی لینے کے لیے جاتے ہیں لیکن اس طریقے سے شہید ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے شاید کوئی شہید اس حالت میں نہ ہو. دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، سر پر گرز لگا ہوا، آنکھ میں تیر پیوست. امام ایسی حالت میں کسی شہید کو نہیں دیکھے تھے. بان الانکسار فی الوجہ الحسین، حسین کی چہرے پر شکستگی کے آثار نظر آئے. اذ قتل عباس، جب عباس قتل کر دیے گئے اور کہا الآن اب یہ حال ہوا ہے میرا کہ میری اب تدابیر ختم ہو گئی ہیں، کم ہو گئی ہیں. یہ بھی شہادت کے بعد
راوی بیان کرتا ہے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جس کے اصحاب، جس کے دوست، جس کے رشتہ دار، جس کے بھائی، بھتیجے، بھانجے، بچے سب شہید کیے جا رہے ہوں، اس کے بعد اس میں یہ جان، یہ چہرے پر نور ہو، یہ حوصلہ تھا کہ جو اللہ سے حسین حاصل کرتے جا رہے تھے۔ کہا تھا کہ جب اصغر کو تیر لگا، جناب علی اصغر کو تیر لگا، خون کا فوارہ نکلا، تو امام نے کہا کہ مالک تو شاہد ہے، اس لیے میں اس کو برداشت کر سک رہا ہوں۔ یہ اتصال تھا، یہ جڑنا تھا امام کا اپنے اللہ سے کہ بچہ ہاتھ میں منقلب ہو رہا ہے اور اللہ یاد آ رہا ہے کہ مجھے صبر تیرے طرف سے ہے کہ تو دیکھ رہا ہے۔ لعنت کرتے ہیں لعینوں پر، اپنی تلوار کے غلاف سے چھوٹی سی قبر کھود کے دفنا دیتے ہیں چشمائے کو۔ جو کچھ حرم میں ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، اس کے بعد حوصلے کے ساتھ نکل کے پھر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں علی کا بیٹا، جگر گوش ہے، رسول کا بیٹا، رسول کا نواسا، پورا اپنے آپ کو پیش کرنے کے بعد بولتے ہیں کہ میں نے تمہارے اس عمل کے لیے کون سا گناہ کر دیا؟ سبھی خاموش رہتے ہیں۔ حسین اپنی حجت تمام کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھ سے اگر تم کو بیر ہے تو بیر ہے، کہا کوئی تم میں غیرت مند ہے کہ جو حرم کی حفاظت کر لے؟ کیونکہ کوئی ہوتا نہیں ہے، حسین اکیلے ہیں۔ اب حملہ شروع کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، پلٹ کر واپس آ کر تکبیر، ایک بڑی آواز میں تکبیر پیش کرتے ہیں تاکہ بیویوں کو ڈھارس رہے کہ ماجایا ابھی زندہ ہے۔ حملہ کرتے ہیں اور آگے زیادہ نہیں جاتے، پلٹ کر واپس آتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اشقیاء خیمے پر حملہ کر دیں۔ امام ڈٹے رہتے ہیں جب تک ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ امام گھوڑے پر سنبھل نہیں سکتے۔ کچھ دیر پہلے جا کر ملاقات جناب زینب سے اور امام سے کر آئے، امام زین العابدین سے، اور کہے آئے ہیں اب وَاسْتَعِدُّوا لِلْبَلَا، اور آمادہ ہو جاؤ بلا کے لیے، اور تمہارا دشمن تم کو تکلیف پہنچائے گا لیکن اللہ اس کو عذاب کرے گا اور تم کو بچا لے گا۔ یہ امید دلا کے جب واپس آتے ہیں اور اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب گھوڑے پر سنبھل نہیں سکتے نیچے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں شیعہ نے، ابو سفیان اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم از کم آزاد لوگوں کی طرح رہو، میں نے تمہارے ساتھ جنگ کی ہے، تم نے میرے ساتھ جنگ کی ہے، ان عورتوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ نیچے آتے ہیں لیکن پھر وہی اپنا اللہ کا یاد، رضاً بقضائک و تسلیما لامرک، راضی ہوں تیرے ارادے سے، تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر رہا ہوں، لا معبودہ سوائے تیرے علاوہ کون معبود ہو سکتا ہے؟ سر کٹنے کو ہے حسین، سر جھکانے کو تیار ہے، لا معبودہ سوا کا، یا غیاث المستغیثین، ہے مدد کو پکارنے والوں کے مددگار۔ یہ بات ہوتی ہے، زینب آگے آتی ہے، کہتی ہے ہمارے ساتھ دیکھ رہا ہے میرا ماجایا مارا جا رہا ہے، کچھ ہی مہلت نہیں گزرتی کہ سر حسین نو کے نیزہ کے اوپر نظر آتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔